BA سال سوم کے تمام طلباء و طالبات، ہم عشائیہ پڑھ رہے تھے۔ گھر یاد آیا، اس کے مصنف ہے کنہیا لال کپور۔ دیکھیے یہ ایک مزاحیہ انشائیہ ہے، اس میں مصنف کنہیا لال کپور جو ایک اردو کے اہم مزاح نگار ہے، انہوں نے یہاں پر یہ گھر یاد آیا اس نام سے یہ انشائیہ تحریر کیا ہے۔ تو ہم نے اس سے پہلے کہ اس لیکچر میں دیکھا ہے کہ مصنف شروعات کرتے ہیں ممبئی شہر سے۔ کہا گیا ہے کہ جو بمبئی ہے وہ مختلف الگ الگ بستیوں میں، الگ الگ علاقوں میں بسا ہوا ہے، جو کہہ سکتے ہیں کہ وہ الگ اپنے اس میں ایک بمبئی ہی ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ بھائی دادر ہے، بوریولی ہے، اندھیری ہے، چنچ پوکھلی ہے، اور اس کے علاوہ دادر ہے۔ تو یہ مختلف علاقے اپنے آپ میں کیا ہے، ایک الگ الگ بمبئی شہر بسا ہوا ہے۔ تحقیق کرنے پر بتایا گیا کہ بھئی یہ بمبئی نہیں ہے بلکہ ممبئی ہے۔ کیوں؟ تو کہا گیا کہ یہاں بمبئی میں جو بڑی دیوی ہے جس کا نام ممبا دیوی کہا گیا ہے، اس پر ہی یہ نام بمبئی جو ہے یہ تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں یہی بمبئی جو ہے اسی دیوی کے نام پر ہونے کی وجہ سے یہ بن گیا ہے ممبئی۔ یہاں پر ممبئی کے مختلف راستوں کا ذکر کیا گیا اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کس طریقے سے لوگ اتنے زیادہ مصروف ہوا کرتے ہیں کہ کسی کو راہگیر کو راستہ بتانے کی بھی ان کے پاس فرصت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اتنی زیادہ یہاں پر آبادی موجود ہے اور راستے اور رہنے کی جگہ اتنی کم ہو چکی ہے کہ یہاں پر صاف صفائی کا انتظام بھی بہت زیادہ کیا ہے، مشکل ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر مختلف باتیں کے مچھروں اور مکھیوں کے اور مختلف بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ خیر، دوسری یہاں کی خاصیت یہ بتائی گئی کہ جو لوگ اپنے مختلف شہروں سے گم شدہ ہوتے ہیں وہ یہاں پر کہیں نہ کہیں ان سے اچانک ملاقات ہو جاتی ہے۔ جہاں مختلف شہروں میں جس کو مرحوم سمجھا جاتا ہے، یعنی انتقال کر دیے ہیں، ایسی افواہیں پھیلتی ہے، وہ یہاں پر کیا ہے، وہ افواہ غلط ہو جاتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو لوگ جو مختلف شہروں میں جو انتقال ہو گیا یہ سمجھ میں آتا ہے، وہ یہاں اچانک زندہ ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر جو لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یا گم جاتے ہیں، وہ یہاں پر اچانک کیا ہو جاتے ہیں، رونما ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسی بستی ہے کہ جہاں پر کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جو بھی گم شدہ یا جس کو بھی یہ گم شدہ ہونا ہے وہ یہاں پر اتنے آ کر اپنی جگہ یا اپنا ٹھکانہ تلاش لیتا ہے۔ خیر آگے دیکھیے، اہل بمبئی کی ویسے تو ہزاروں خصوصیات ہیں، لیکن سب سے نمایاں ان کی سنجیدگی اور خاموشی ہے۔ قریب ہر شخص سڑک پر چلتے ہوئے اس قدر ذبح حال نظر آتا ہے گویا ابھی جنازے کو کندھا دے کر آ رہا ہے، اور بعض کی آشفتہ حالی کا تو یہ عالم ہے کہ بائے اختیار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ خدا جانے یہ سمندر کی غربت کا اثر ہے یا نس نس میں رچی ہوئی تاجرانہ ذہنیت کا، لیکن یہ امر واقع ہے کہ اہل بمبئی کے گھر کی رونق نغمہ سنادی کی بجائے نوحہ غم پر موقوف ہے۔ ایک مہینے کے خیام میں میں نے صرف ایک شخص کو خیخہ لگا کر ہنستے دیکھا، یہ شخص پاگل تھا۔ دیکھیں یہاں پر کنہیا لال اپنے
تجربات کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اہل ممبئی کو جب بھی دیکھا، جسے بھی دیکھا تو وہ اپنی ذب و حالی میں مصروف تھا. مطلب ہر شخص ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی غم میں یا دکھ میں یا پریشانی میں یا جلدی میں ہے. اسے کوئی فرصت یا ہنستے ہنساتے خیخے لگانے کا اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دیکھ کر ہی کہ بھئی یہ کسی غم سے آ رہا ہے یا کسی کے جنازے کو کندھا دے کے آ رہا ہے. تو سیدھی سی بات ہے، وہاں پر تو ماتم ہوگا تو چہروں پر وہی حالات رہیں گے. تو ویسا ہی یہ نظر آتے ہیں. اور بعض کا تو یہ عالم ہے کہ بالکل دیکھ کے لگتا ہے کہ بھئی اس پہ اب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ ہی لینا چاہیے. مطلب کیا ہے کہ خاص کر کسی کے انتقال جب ہوتا ہے تو اس وقت پڑھی جاتی ہے، جبکہ یہ آیت جو ہے خاص کر کچھ پریشانی یا تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت، کوئی چیز گم ہونے کے وقت یہ چیز پڑھی جاتی ہے. لیکن خاص کر زیادہ تر اس کا استعمال جو ہوتا ہے وہ کسی کی بری خبر پر ہم یہ پڑھتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ایسے حالات ہیں کہ دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ یہی پڑھ لینا چاہیے. پھر کہا گیا کہ بھئی ایسی یہ لوگوں کی حالت ایسی کیوں ہے، ایسا کیا ہے. تو یہاں پر کنہیا لال کپور طنزاً کہہ رہے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی دو چیز بہت زیادہ ہے. وہ ایک چیز یہ کہ خاموش ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے سنجیدگی. یا مطلب یہاں کے لوگ بہت ہی خاموش ہوتے ہیں اور سنجیدگی رہتی ہے. یعنی صرف اپنے کام سے مطلب صرف اپنا کام کرنا ہے، وقت پر پہنچنا ہے، وقت پر جانا ہے، وقت پر ٹرین پکڑنا ہے، وقت پر اور اپنی سواری کو پکڑنا ہے، اور وقت پر واپس پہنچنا ہے، کام کرنا ہے، اور وقت سے وہاں سے بھاگتے ہوئے اپنے جگہوں پہ آ کر اپنے گھر پر جانے کی تیاری کرنا. یعنی اتنا زیادہ تو اپنے اس میں خاموش میں رہتے ہیں، سنجیدگی سے اپنا ٹائمنگ بنے ہوئے مشین کی طرح لوگ یہاں پر کام کرتے رہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی سمندر بھی جو ہوتا ہے وہ بہت خاموش ہوتا ہے، سنجیدگی کے ساتھ اپنا ایک کیا کرتا رہتا ہے، بہتے رہتا ہے. تو بمبئی میں چونکہ سمندر موجود ہے تو کہہ رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے اس کا اثر ہو جس کی وجہ سے لوگ اتنے خاموش اور سنجیدہ ہو. یا پھر کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کے ذہنوں میں تاجرانہ ذہنیت بھری ہوئی. تاجر کیا کرتا ہے، جب تک جو چیز فائدہ یا اپنے کو پہنچتا نہیں ہے وہاں پر وہ کیا ہے، وہ چیز کے لیے ذہنیت کو کھولتے نہیں ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ اسی ذہنیت ہو. تو خیر یہ بات اس طریقے سے ہے کہ بھئی لوگوں کی زندگی بالکل ایسا ہے کہ نغمہ ساری تو نہیں ہے کہ بھئی ہنستے کھیلتے کہ نہیں زندگی کاٹ رہے ہو، بلکہ تو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی نوح غم پر موجود کہ ان کی زندگیاں ٹکی ہوئی ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک مہینہ میں جب بمبئی میں رہا تو وہاں پر ایسا کوئی شخص ملا نہیں کہ جو ہنستے کھیلتے مسکراتے اچھے سے رہے ہو. لیکن کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص مجھے نظر آیا تھا جو بہت خیخے لگا رہا تھا، یعنی ہنس رہا تھا، لیکن وہ شخص بھی کیسا تھا، پاگل تھا. یعنی اس طریقے سے ممبئی کی یہاں پر بات کہی جا رہی ہے. پھر کہہ رہے ہیں جس طرح لکھنؤ میں ہر شخص نواب، دہلی میں مغل یا پٹھان اور کلکتے میں دادا ہوتا ہے، اسی طرح بمبئی میں ہر شخص سیٹھ ہوتا ہے. نادار پان فروش سے کروڑ پتی پاشی بابا تک ہر ایک آدمی سیٹھ کہلاتا ہے. بمبئی میں ہزاروں سیٹھ ایسے بھی ہیں جو رات کے وقت سڑکوں کی ٹپریوں پر سوتے ہیں اور بیمار ہونے کے بعد خیراتی شفا خانوں میں مرتے ہیں. بمبئی کی سیٹوں کی پہچان یہ ہے کہ انگلی میں ایک آدھ انگوٹھی ضرور ہوتی ہے. عمارت کا دوسرا امتیازی نشان 8 منزلہ عمارت کی ملکیت ہے، یعنی کہ سیٹھ عموماً عمارتیں کرائے پر دینے کے لیے بناتے ہیں اور غیر واجبی کرایہ وصول کرنے کے بعد ہر سال عمارتوں کی تعداد میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. ہر عمارت پر متعدد سیڑھیاں ہوتی ہے جن کی تعداد کا یہ عالم ہوتا ہے کہ 8ویں منزل تک پہنچتے پہنچتے صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہے. دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ ایک الگ الگ نام مشہور ہے. جیسا لکھنؤ میں جب بھی ذکر آتا ہے تو وہ لکھنؤ کے نواب ہیں. جب دہلی کی بات اگر کی جائے تو وہاں پر ذکر آتا ہے کہ بھئی بہت مغل ہے یا وہی پٹھان ہے. جب کلکتے کی
بات چلتی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ کلکتہ میں ہر شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ دادا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب بمبئی کی بات آتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سب ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ سیٹ کہتے ہیں۔ اب سیٹ کیسا تھا بھائی؟ جنرلی ہمارے خیال میں سیٹ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، بڑے بڑے کاروبار یا بہت بڑے دکانوں کے مالک ہوا کرتے ہیں، ان کو سیٹ کہتے ہیں۔ لیکن بمبئی میں ایسا نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بمبئی میں ہر ایک شخص دوسرے شخص کو سیٹ کہتا ہے۔ اب چاہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی رات کے وقت جو پٹریوں کے پاس سو جاتے ہیں وہیں پر رات گزار لیتے ہیں، اور کبھی کبھی جب بیمار ہو جاتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جو خیرات شفا خانے ہوتے ہیں جو غریبوں کے لیے خاص بنائے ہوتے ہیں وہیں پر وہ جاتے ہیں اور دم توڑ بھی توڑ دیتے ہیں۔ ایسے بھی بمبئی کی کیا ہے؟ سیٹ ہے۔ اب کچھ سیٹ ایسے ہیں جن کے 8 منزلہ عمارتیں تو ہے مگر اس میں وہ لوگ نہیں رہتے، بلکہ کیا کرتے ہیں وہ جتنے بھی ہے اس کو کرائے پر دے دیتے ہیں اور وہ کرایہ جیسا چاہے وہ حساب سے وہ وصولتے رہتے ہیں، اور وہ وصولنے کے بعد جب اچھی خاصی پونجی جمع ہوتی ہے تو اس پہ اور ایک منزلہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چڑھا دیتے ہیں اور اس سے پھر کرایہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کچھ سیٹ ایسے بھی ہے جو خود کا عمارت رہتے ہوئے بھی وہ دوسرے طرف رہتے ہیں اور وہاں سے صرف اور صرف لوگوں کو کرائے پر دے کر کرایہ وصول کرتے ہیں اور اس پہ ہی اضافہ ایک ایک منزلہ اوپر چڑھاتے رہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب یہ اتنی زیادہ منزلیں والی عمارتیں ہوا کرتی ہے کہ 20-20 30-30 منزلہ ہوا کرتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کی تعداد جو سیڑھیوں کی بھی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب آدمی اوپر چڑھنا جاتا ہے سیڑھیوں سے، جب وہ 8ویں 9ویں 10ویں سے اوپر تک منزلوں پر جاتا ہے تو تنزل کہہ رہے ہیں کہ بھائی صبح سے شام ہو جاتی ہے سیڑھیوں سے چڑھتے چڑھتے، اور بعض کو شام سے صبح ہو جاتی ہے۔ یعنی اس طریقے سے یہ چیزیں موجود ہے۔ آگے دیکھیے اگلا اقتباس، بمبئی کے صورت قدہ میں مردانہ اور زنانہ حسن میں غضب کا تضاد ہے۔ تھوڑے سے مبالغے سے کام لے کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بمبئی میں کوئی مرد حسین اور کوئی عورت بدصورت نہیں۔ سمندر اور نگار خانوں کے بعد اس شہر میں تیسری جاذب نظر چیز صنف نازک ہے۔ اجلے چہرے، خوبصورت جوڑے، شلوار اور ساڑی کے بین قسم کی پوشاک، بمبئی کا ہر بت سیمی اور ہر شاید رہنا جسے دیکھ کر دماغ میں بجلی کے کندے، شعلے گل اور تیغ بے نیام کا تصور آتا ہے۔ اس کے حریف نہ بنگال میں ہے نہ پنجاب میں۔ جسم اتنا ہلکا پھلکا جیسے چربی چھو تک نہیں گئی، اور 3 نئے نقش اتنے پھیکے کہ دیکھتے ہی تیر کی طرح جگر میں وہ دل میں پیوست ہو جائے۔ بمبئی کی دوشیزاں کو رنگ اور خوشبو نئے خاص عقیدت ہے۔ جوہو اور انڈیا گیٹ پر شام کے وقت کاروانے رنگ و بو کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قدم قدم پر جلوہ گاہ اور چپے چپے پر ہر منزل ہے۔ دیکھیں یہاں پر اب جو بات کہی گئی ہے وہ ہے مرد و زن، اور اس کے علاوہ جو صنف نازک کہا گیا ہے وہ تیسری صنف، یعنی اتنے زیادہ یہ لوگ ہنسی خوش وہ اس طریقے سے سج دھج کر رہتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ مرد اور عورت کوئی بدصورت نہیں ہوتے یہاں پر، سب اتنے زیادہ میک اپ اور اتنے زیادہ اس میں رہتے ہیں کہ سب ایک کلر میں آ جاتے ہیں۔ سمندر اور نگار خانوں پر اس شہر میں تیسری جاذب نظر صنف نازک ہے۔ اجلے چہرے، خوبصورت جوڑے، شلوار اور ساڑی کے بین قسم کی پوشاک، بمبئی کا ہر بت سیمی اور ہر شاید رانا ہے جسے دیکھ کر دماغ میں بجلی کے پودے، شعلے گل اور تیغ بے نیام کا تصور آتا ہے۔ یعنی اس طریقے کے یہاں پر لوگ ہیں اور ان کا نہ کوئی حریف یعنی دشمن اب بنگال میں ملے گا اس کا نہ پنجاب میں،
کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ جسم ہلکا پھلکا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی چربی بھی ان تک چھو نہیں گئی، اور نئے نقش یعنی ایسے آنکھیں وغیرہ بناتے ہیں وہ کہ دیکھ کر ہی دل و جگر میں کیا ہو جاتے ہیں، ایک تیر کے اتنی نشتر جو ہے وہ دل میں اور جگر میں اتر جاتے ہیں۔ اور خاص کر یہ منظر کہا گیا ہے کہ یہ منظر خاص کر کہاں پر ہمیں نظر آتا ہے، تو دو نام دیے گئے ہیں جو بمبئی کے خاص مشہور ہے۔ ایک جو ہے جوہو، جو چوپاٹی وغیرہ بھی ہے وہاں پر، تو جوہو کا ایک علاقہ ہے جہاں پر یہ لوگ بہت زیادہ اکثر سے مل جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ انڈیا گیٹ جو بہت مشہور ہے، یہاں پر یہ چیزیں صنف نازک جو ہے وہ ہمیں آسانی سے نظر آ جاتے ہیں، اور یہاں پر یہ چیزیں اپنے جلوہ دکھاتے ہی رہتی ہے۔ تو خیر یہاں تک کنہیا لال کپور نے بمبئی کی مختلف خصوصیات اور وہاں کے لوگوں کا رہن سہن اور ان کو کہے جانے والے مختلف باتوں کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ خیر اور بہت ساری باتیں جب بمبئی کے تعلق سے کہی گئی ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن آج کے لیے ہم یہیں پر رکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔